وهم من سنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات जुमे का नाम उन्होंने जुमा रखा और क्यों रखा ही बताया। अय्याम जाहिलियत में उन्होंने अरबों को एक जगह जमा करके खिताब करते थे
خطاب کرتے تھے اور وہ خطاب جو وہ کرتے تھے جس دن کرتے تھے وہ دن جمعے کا قرار، یعنی اجتماع والا دن رسول کے جد کا رکھا ہوا نام ہے. اگر غلط ہوتا تو اللہ بدل دیتا، اگر غلط ہوتا تو اللہ بدل دیتا. رک کر دو جملے کہہ دوں کبھی کام آئیں گے. اسلام کے احکامات کو جہاں تک دیکھنا، پہلے یہ دیکھ لینا کہ کون سا حکم وہ ہے جسے اللہ نے اتارا ہے اور پہلے نہیں تھا، اس کی فہرست بنانا. اور پھر وہ حکم دیکھنا کہ جو پہلے سے بنی ہاشم یا رسول کے اجداد یا رسول کے بزرگوں میں وہ وتیرے کے طور پر یا دستور کے طور پر یا قانون کے طور پر نافذ تھے اور اللہ نے اسے شریعت بنا دیا. اب آپ پوچھیں گے ایسی کیا چیز ہے؟ جمعے کا نام میں 2-3 چیزیں گنوا دیتا ہوں. مجلس نے کہا کہ آج کی مجلس کے بعد رسالت ہے، میں ساتھ کو تذکرہ بھی کرتا ہوں اور اس میں سے 2-3 چیزیں یہ بچے یاد رکھیں کام کی باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے جمعے کا دن ہے یہ رسول کے جد کا رکھا ہوا نام ہے، اسی طریقے سے آج اسلام میں خمس واجب ہے. یہ اللہ نے پہلے واجب نہیں کیا، عبد المطلب نے بنایا تھا. یہ جو خمس آپ کے پاس آ جائے یہ حضرت عبد المطلب کا بنایا ہوا دستور ہے. یہ پہلی چیز. اب دوسری چیز، ایک انسان کی قیمت 100 اونٹ ہے. اسلام نے دیت، جسے آپ کہتے ہیں دیت، یعنی ایک انسان اگر مارا جائے تو اس کی دیت جان کی قیمت 100 اونٹ ہے. یہ اسلام آنے سے پہلے بھی عرب میں رائج تھی. یہ قانون دینے والے کا نام ابو طالب ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. مثال کے طور پر قرآن کے پڑھنے والے اور شریعت پر عمل کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی آیت اتار کر شراب کو حرام قرار دیا اور اس سے پہلے شراب حرام نہیں تھی. شراب کو عرب میں حرام کرنے والے رسول کے اجداد ہیں جنہوں نے اس کی حرمت میں قانون بنایا تھا کہ شراب حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اچھا روزمرہ کی چیزیں بتاؤں، موضوع بدل جائے گا مجھے جمعے پہ واپس کرنا. روزمرہ کی چیزیں بتاؤں. کچھ چیزیں ایسی جو مستحب ہیں، واجب نہیں ہے لیکن ان کا جواب واجب ہے. آیا تو میں نے آپ کو سلام کیا، میرا آپ کو سلام کرنا مستحب تھا، آپ کا مجھ کو سلام کرنا مستحب تھا، لیکن آپ نے جواب دیا. یہ واجب ہے، یہ واجب، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے. لیکن قرآن آنے سے پہلے بنی ہاشم میں سلام واجب تھا. واجب وہی بنا کہ انہوں نے اس کو دستور بنایا تھا. بنی ہاشم میں قرآن آنے سے پہلے بھی سلام کا رواج تھا. اب اگر بات چھڑ ہی گئی ہے داد رسول کی تو ایک جملہ اور سن لیجیے. اور بھی بہت سے رواج تھے بنی ہاشم میں. ان میں سے ایک رواج یہ تھا کہ اگر مکے سے کہیں باہر جاتے تھے، مکے سے کہیں باہر، بھائی یہ گواہی نیچے کر دو یا ولیمہ نہیں کرو. ہاں ذرا مجلس میں اور ولیمہ میں فرق رکھا کرو. کہیں باہر مکے سے جاتے تھے تو سب سے آخر میں کعبے کا طواف کرتے تھے، اور جب مکے میں واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کعبے کا طواف کرتے تھے. اپنے گھر بعد میں جاتے تھے، سارے کام نپٹا کے جب مکے سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں خدا کے گھر میں طواف کر کے پھر رخصت ہوتے تھے. اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کعبے کا طواف کرتے تھے. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے خدا کے گھر جاتے تھے پھر اپنے گھر جاتے تھے. یہ طریقہ ہاشم کا، یہ طریقہ عبد المطلب کا، یہ طریقہ ابو طالب کا، یہ طریقہ رسول کا، یہ طریقہ عبداللہ کا، یہ طریقہ آل ہاشم کا. رسول اب عبداللہ نام کا رسول جب تک مکے میں رہے، جب تک مکے میں رہے، رسول اسلام آنے کے بعد بھی ہجرت تک اس پر عمل کرتے رہے. اگر کبھی مکے سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں کعبے جاتے تھے. اور یہ شیعہ روایت نہیں ہے، یہ متفق علیہ 73 فرقوں میں حدیثیں موجود ہیں. سب سے آخر میں کعبے جاتے تھے اور اگر جب باہر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کعبے آتے تھے. یہ طریقہ مکے میں باقی رہا. لیکن جب رسول نے ہجرت فرما لی تو
کعبہ تو مکے میں رہ گیا، اب کیا ہوگا؟ تو اب مسلمان راویوں نے اور محدثین و محدثین نے لکھا کہ مدینے آنے کے بعد رسول نے اس طریقے کو ایسے قائم رکھا کہ مدینے سے نکلتے ہوئے سب سے آخر میں اور مدینے میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے فاطمہ کے دروازے پر۔
مثال ایسی ہے کہ جیسے کیا عرض کروں، وقت نہیں ہے، بس ایک لفظ کہتا ہوں تو جاتا ہوں، چونکہ سورہ جمعہ کیا ہے پڑھوں گی، یہ اہل توریت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کتابیں گدھے میں لگی. دیکھیے معاف کیجیے گا، کوئی لفظ ہم نہیں بولتے اور بات ہے. اللہ اگر قرآن میں بھیجے تو میں دوسرا ترجمہ کہاں سے لاؤں گا؟ مگر اتنا کہنے کا تو مجھے بھی آتا ہے، اللہ جسے گدھا کہتے تو اسے گھوڑا نہیں بنا سکا. صلوات بھیجے محمد. ایک صلوات اور بھیج دیجیے بل اللہ سے. اللہ جسے گدھا کہتے تو اسے گھوڑا نہیں بنا سکتا. اس کے بعد جو گفتگو ہے مجھے میں بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے خود بتایا قرآن میں یہ سورہ کب نازل ہوئی، اس لیے تفسیروں کی ضرورت نہیں پڑتی. جمعے کے دن سورہ نازل ہو رہا ہے اور وہ کیفیت قرآن خود بیان کر رہا ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. کبھی اگر موقع ہوا تو ترکوکا قائمہ پہ اشرا پڑھوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ قرآن نے کہا کیا ہے. اس وقت تو صرف ترجمہ بتا رہا ہوں اور اس ترجمے کو یاد رکھیے گا. اے حبیب، ان کا اب وہ توریت والوں سے گفتگو نہیں ہے، اب ان سے گفتگو ہے. ان کے لیے کہہ رہا ہے علیہ السلام بھی لوگ جمعہ فسو الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں آواز دی جائے تو سب چھوڑ کے آ جاؤ، بھائی شرع خرید کرو. اب منظر خود قرآن بیان کر رہا ہے، چھوڑ کے آؤ. اور پھر کہا کہ جو لوگ بھائی شرع خرید و فروخت چھوڑ کے نہیں آئے بلکہ رسول کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے، تو قرآن نے ان کا منظر کھینچا. اور کیسے کھینچا؟ تم نے دیکھا کہ جب تم نے دیکھو کہ ذرا تجارت، جب وہ تجارت کو دیکھتے ہیں ذرا تجارت اور لہون اور لہو کو دیکھتے ہیں، لہو سمجھنا فی الحال کے کھیل کود سمجھ لیجیے، تجارت اور لہو کو دیکھتے ہیں فضو الیہا، اس کی طرف دوڑتے ہیں. یا ماضی کا ترجمہ کر لیجیے کہ جب انہوں نے ایسا کیا تجارت اور لہو کو دیکھا تو وہ دوڑے اس کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے حبیب تجھے کھڑے ہوئے اکیلا چھوڑ دے. قرآن ہے بھائی، یہ قرآن ہے. تجھے کھڑے ہوئے، اچھا ایک عجیب کمال ہے، بیٹھے ہوئے نہیں. بھائی جمعہ پڑھا ہوگا آپ نے، نہیں پڑھا ہوگا تو دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا تو سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو اتنا تو کوئی جانتا ہی ہوگا. قبلہ تشریف فرمائے، جمعے میں خطبہ دیا جاتا ہے، 2 رکعت نماز جمعے کی ہے اور ایک خطبہ ہے. اب میں آپ کا نفس قرآن کا بتا رہا ہوں کہ قرآن کا نفس کیا ہے. ترکوکا قائما، تجھے کھڑے ہوئے چھوڑ دیا. مفسروں کو بحث کرنا پڑی کہ اگر یہ حالت نماز ہے کھڑے ہوئے، یعنی یہاں قائمہ سے مراد کھڑے ہوئے رسول، اگر قائمہ سے مراد مصلی ہے کہ رسول کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے لوگ دوران نماز نیت توڑ کے گئے. سمجھ لیجیے گا اس باریکی کو، اس کا مطلب ہے لوگ دوران نماز نیت توڑ کے گئے. اور اگر قائمہ، اب اگلا لفظ جو تاریخ پڑھے بیٹھا وہ سمجھے گا، اور اگر قائمہ سے مراد جمعے کی نماز 2 رکعت نہیں ہے بلکہ رسول کا خطبہ ہے، تو قیامت تک کے لیے قرآن نے بتا دیا خطبہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے، بیٹھ کے نہیں. سلام بھیجے محمد. ایک اور سلام بھیج دیجیے بل اللہ. خطبہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے، ترکوکا قائما، چھوڑ دیا. اب یقیناً آپ پوچھیں گے کہ بھائی تفسیر کیا ہے؟ میں وہ تفسیر نہیں بتانا چاہ رہا، صرف 2 جملے صحیح ترین حدیث کی کتابوں سے سنیں، جو بالکل صحیح حدیث ہے وہ سن لیجیے. اس میں یہ ہے کہ سب چھوڑ گئے تو بھائی کوئی تو بچا ہوگا، کوئی تو بچا ہوگا. تو 3 حدیثیں ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ جیسے چاہیے وہ سنیے گا. ایک صحیح حدیث یہ ہے کہ پوری جماعت چھوڑ گئی رسول کو، بچنے والوں کی تعداد 12 تھی.
دوسری حدیث یہ ہے کہ پوری جماعت چھوڑ گئی، بچنے والوں کی تعداد 8 تھی۔ بھائی اگلا جملہ آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا۔ ایک حدیث یہ ہے، صحیح ترین حدیث ہے، کہ جو رہ گئے ان کی تعداد 12 تھی۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جو رہ گئے ان کی تعداد 8 ہے۔ اور تیسری حدیث جس کی ہے وہ حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، امام بزاز، امام بخاری، امام مسلم، یعنی عالم اسلام کی صحیح ترین حدیثیں جہاں سے آئی ہیں، اس کا بھی سب سے بڑا مصدر امام بزاز نے اپنی مسند میں حدیث لکھی ہے کہ نہیں سب چھوڑ گئے ایک کے سوا۔ ساری تفسیروں میں یہ حدیثیں موجود ہے کہ پیغمبر نے اتنے سخت لفظ ارشاد فرمائے کہ پیغمبر نے فرمایا جو رہ گیا اگر وہ بھی نہ ہوتا، جملہ سنیے گا، جو رہ گیا اگر وہ بھی نہ ہوتا تو اللہ میری مسجد سمیت پورے مدینے کو آگ سے بھر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف رسول کو چھوڑنا، دوسری طرف نماز سے جانا، تیسری طرف تجارت اور بیع و شراء کے لیے جانا، چوتھی طرف کسی کا نہ رہ جانا، اللہ کتنا غضبناک ہے۔ تو پھر اس ایک کو ضرور تلاش کرو جس کی وجہ سے سب بچ گئے۔ صلوات بھیجو۔ اس ایک کو ضرور ڈھونڈو جس کی وجہ سے سب بچ گئے۔ تو جب حدیثوں میں تلاش کیا تو پتہ چلا وہ ایک ہی ہے کہ چونکہ وہ تھا پیغمبر کے ساتھ تو اللہ نے کسی کو نہ دیکھا، چونکہ وہ تھا پیغمبر کے ساتھ تو اللہ نے کسی کو نہ دیکھا، اور سب کی مذمت قرآن میں کر دی کہ جو گیا وہ گیا، مگر وہ ایک پتہ چلا اس ایک کی کوالٹی قرآن سے یہ ثابت ہے کہ وہ بچنے والا نہیں ہے، بچانے والا۔ کچھ کہہ رہا اس ایک کی کوالٹی قرآن سے یہ ثابت ہے کہ وہ بچانے والا ہے۔ اس لیے دوسری حدیث آئی، اور ایک حدیث مجھے بہت پسند ہے، عالم اسلام کے سلسلوں سے موجود ہے، 3-4 جملے پیغمبر نے ارشاد فرمائے، اس میں بھی یہی تصور موجود ہے۔ اگر قرآن سے مفہوم پہنچ گیا، یا علی، رسول اللہ براہ راست علی کو مخاطب کر گئے، یا علی علم میرا ہے، اٹھاؤ گے تم، یا علی علم میرا ہے، اٹھاؤ گے تم، نہیں یا علی تلوار میری ہے، چلاؤ گے تم، نہیں یا علی کوثر میرا ہے۔ چوتھا جملہ بچانے والا، لفظ یاد رکھیے گا، یا علی علم میرا ہے، اٹھاؤ گے تم، یا علی تلوار میری ہے، چلاؤ گے تم، یا علی کوثر میرا ہے، پلاؤ گے تم، یا علی امت میری ہے، بخشواؤ گے تم۔ صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ اب اگر تعارف ہو گیا تو صحیح مسلم کی حدیث سن لیجیے، اور جسے یاد رہے گی ساری زندگی اس کے لیے کام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے تو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے صحیح ترین حدیث ہے۔ تو صحیح ترین حدیث کی حیثیت یہ ہے کہ مولا علی کے شہادت کے بعد کی بات ہے، کافی عرصے بعد کی بات ہے۔ مدینے میں جو گورنر مقرر ہے حکومت کی طرف سے، چونکہ گورنر نماز پڑھاتے تھے اس زمانے میں، تو معلوم ہوتا تو جمعے کی نماز خاص طور پہ گورنر اور والی پڑھایا کرتا، اس کو کسی کام سے شہر سے باہر جانا تھا۔ جب وہ شہر سے باہر گیا کسی کام سے، تو اب کسی کو تو مقرر کرے گا، میرے کو پڑھائے نماز۔ تو اس وقت مدینے میں اصحاب رسول میں سب سے زیادہ بزرگ اور پیرانہ سال جو صحابی تھے ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ گورنر نے کہ نماز پیچھے جو رہتی ہے
حضرت ابو ہریرہ بنائے. تو جب وہ گورنر چلا گیا اور جمعے کی نماز لکھی صحیح مسلم کی حدیث ہے, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی. جب جمعے کی نماز حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی اور گورنر واپس آیا ابن حکم, تو لوگوں نے سے پوچھا بھائی کہاں جمعہ ہو گیا کہاں؟ تو کچھ لوگ ایسے, توجہ کیجیے گا, کچھ لوگ ایسے تھے اس میں جنہوں نے علی کا دور دیکھا تھا. بھائی ابھی جمعہ پڑھ کے بیٹھے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے علی کا دور دیکھا تھا, تو وہ بھی نماز میں تھے. اب اس میں کس طرح کے لوگ ہیں اس پہ اس کو گفتگو نہیں. لوگوں سے جب گورنر نے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھے, تو نے کہا نماز تو پڑھا نہیں تیری جگہ, مگر پڑھائی ویسے جیسے علی پڑھاتے تھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب آپ کہیں گے جمعے کی نماز میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ جمعے کی, اب یہ آپ کو پتا ہے کہ جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھایا جاتا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھایا جاتا ہے, اور یہ مولا علی پڑھا کرتے ہیں. مولا علی جب جمعہ پڑھاتے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری سورہ منافقون. تو انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تو پڑھا دی ہے, مگر ویسے پڑھائی جیسے علی پڑھا کرتے. تو گورنر نے حضرت ابو ہریرہ کو طلب کیا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب, اب جملہ آپ کے حوالے, جب حضرت ابو ہریرہ آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے نماز ویسی پڑھائی جیسے علی پڑھاتے تھے؟ کہنے لگے نہیں, میں نے ویسی پڑھائی جیسے نبی پڑھاتے تھے. سلام میرے موضوع بدل گیا, موضوع نہیں بدلا, ایک جملہ سن لیجیے. تاریخ میں صحیح مسلم میں تاریخ کی حدیث میں نص آ گئی, جملہ آ گیا کہ ویسی پڑھائی جیسی رسول پڑھاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاملہ ہے, معاملہ تب پتا چلا جب صحیح بخاری میں دوسری حدیث آئی. آپ کہتے ہیں کون سی حدیث ہے؟ حضرت عمران, ایک بہت بڑے رسول کے صحابی ہے, جلیل القدر حضرت عمران. حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے جب علی 25 برس کے بعد مسند اقتدار پر آئے, رسول کے 25 سال کے بعد, اور علی نے نماز پڑھائی, تو اس پہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی تھی, تو انہوں اس میں حضرت عمران بھی ہیں. تو حضرت عمران نے جملہ فرمایا, وہ جملہ آج تک صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ستہ میں موجود ہے. انہوں نے کہا 25 سال کے بعد ہم نے ویسی پڑھی جیسے نبی پڑھاتے تھے. سب مل کے ایک سلامات بھیجیے. کوئی بچہ ہوگا تو نہیں سکتے گا, اٹھا لے گا, اوپر بیٹھا ہوگا, موہرے اٹھا لے. سلامات. چھٹی سلوات کا مطلب ہوتا ہے مجلس ختم کرنا. اچھا, مجھے نہیں معلوم کہ کس کے حافظے میں ہے اور کس کے حافظے میں نہیں ہے. میں جب اس بارگاہ میں اس ممبر سے آخری مجلس پڑھ کے گیا, یہاں سے پہلے جب آخری بار آیا تھا, تو میں نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا. مجھے نہیں معلوم کس کو یاد ہے, کس کو نہیں یاد. میں نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا. اب میں آپ کو روک رہا ہوں. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج وہ والی پڑھی ہے, وہ والی پڑھی ہے جو رسول نے پڑھائی 25 سال کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں یہ سوال تو ہے کہ کون سی والی ہے. نماز میں یہ سوال تو ہے کہ کون سی والی ہے. یہ سوال بہت دور تک گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا. اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے حر سے پوچھا تھا. جب حر نے پہلی ملاقات کی ہے,
لشکر ابن زیاد کی طرف سے آ کر تو حسین نے ان سے پوچھا تھا نماز اپنی پڑھے گا کہ ہمارے ساتھ؟ اور بہت ذہین تھا، کہنے لگا نہیں نماز تو آپ کے ساتھ پڑھوں گا، نماز تو آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حر نے یہ تو بتا دیا۔ اچھا جملہ کہنے کی اجازت ہے، خبردار کبھی کبھی بھولنے سے بھی حر کو یزیدی مت کہنا۔ حر یزیدی نہیں تھا، لشکر یزید میں تھا۔ لشکر میں ہونا اور ہے، یزیدی ہونا اور ہے۔ آگے کے دلیل سے اچھی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ حر یزید کے لشکر میں تھا، یزیدی نہیں تھا۔ دلیل یہ ہے کہ جو زہرا کی عظمت جانتا ہو وہ یزیدی نہیں ہوا۔ سلامات بھیجے تو حر سے حسین نے کہا اب بھی پڑھے گا؟ اس نے کہا نماز آپ سے۔ اس کے بعد بھی یہ سوال نہیں اٹھا، ایک بار اٹھا ہے، وہ کب؟ مامون الرشید کا دور، امام رضا سے صلوات اللہ علیہ وسلم، امام کے نام پہ میں نے آواز سے صلوات بھیجی ہے۔ امام سے اس نے کہا ولی عہد کی بیعت ہونے کے بعد کہ اب آپ ولی عہد سلطنت ہیں، عید کی نماز پڑھائیے۔ بقرعید تھی، وہ عید کا عید ہے، نماز پڑھائیے۔ امام نے کہا مجھے معاف کر، میں نہیں پڑھاؤں۔ امام نے منع کر دیا، میں نہیں پڑھاؤں۔ اس نے بہت اصرار کیا اور اتنا اصرار کیا کہ بات قتل تک آئی۔ جب قتل تک آئی تو امام نے کہا میری ایک شرط ہے، آپ سب سمجھیے گا، میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا شرط کیا؟ کہ ویسی پڑھاؤں گا جیسے نبی پڑھاؤں گا، ویسے جاؤں گا عیدگاہ جیسے نبی جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ یہ سوال رکھا ہوا ہے، وہ والی ہر صدی میں یہ سوال رکھا ہوا، وہ والی۔ تو اگر بات پہنچ گئی وہ والی تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ایک الرزم نبی کو زندہ کیوں رکھا ہے۔ اس کا نام ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ کو زندہ اس لیے رکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو مہدی نماز پڑھائیں گے، اور عیسیٰ نے معراج میں مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی ہے، تو عیسیٰ گواہی دے کہ آج وہ والی پڑھی۔ سلام ہے محمد والے، عیسیٰ گواہی دے گے کہ آج وہ والی پڑھی۔ تو یہ ہے جمعہ۔ تو اب رسول نے کہا کہ مسجد کو خدا، مسجد سے قریب ہو رہا ہوں میں، مسجد کو نہیں، مسجد سمائے مدینے کو خدا آگ سے بھر دیتا۔ تو دنیا رسول کو چھوڑ کے چلی گئی اور وقت تھا نماز کا، منظر خود خدا نے کہہ دیا جمعے کا دن، جمعے کی نماز، اور اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ غضبناک۔ تو مجھے اتنا کہنے کا تو حق ہے، نماز کیا ہے؟ رکن کے اعتبار سے کیا ہے؟ دین کا رکن ہے۔ خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ نماز دین کا رکن ہے، پورا دین نہیں ہے۔ نماز دین کا رکن ہے، پورا دین نہیں ہے، اور وہ بھی کوئی جگانا نہیں، فجر نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، جمعہ ہفتے میں ایک، اور وہ بھی دین کا رکن، اور وہ رکن چھوڑا تو دنیا رسول کو چھوڑ کے خرید و فروخت کے لیے چلی گئی۔ یعنی محدثین نے چونکہ تفسیر کا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جس وقت نماز رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، این اسی وقت یہ دوپہر کے وقت پہ تجارت کا قافلہ مدینے میں داخل ہوا، تو اس نے تمن ڈھول بجانے شروع کیے، وہ آواز لوگوں نے سنی، مسجد خالی ہو گئی، مسجد خالی ہو گئی۔ تو رسول کو چھوڑ کے زمانہ چلا گیا، کیا چھوڑ کے گئے؟ ایک رکن، میں بھی صرف رکن سمجھا رہا ہوں، ورنہ چھوڑ کے تو دنیا رسالت کو گئی ہے، رکن نہیں چھوڑ کے گیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، زمانہ رسالت کو چھوڑ کے گیا ہے، رکن نہیں چھوڑ کے گیا۔ لیکن اگر رکن
رضیتم الاسلام دینا نہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گیا تمہارے دین سے۔ کیا کمال کی بات ہے، نماز آئی تھی تو کافر مایوس نہیں ہوا تھا، روزہ آیا تھا تو کافر مایوس نہیں ہوا تھا، حج آیا تھا تو کافر مایوس نہیں ہوا تھا، زکات واجب ہوئی تھی تو کافر مایوس نہیں ہوا، آج کافر مایوس ہو گیا تمہارے دین سے، اور آج مایوس ہوا ہے تو کس بات پر؟ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اب واپس چلیے، یہ تمیز ساری اس لیے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ چار جگہ یہ بتا دوں میں، چار جگہ یہ آیت صرف ایک لفظ کی تبدیلی سے ہے، چار جگہ پورے قرآن ایک لفظ ادھر ادھر ہوا ہے، لفظ تبدیل ہوا ہے، باقی چار جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں چار جگہ پر اللہ نے رسالت کے کام بتائے ہیں۔ قبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، کار کیا ہے، کام کیا ہے، نماز پڑھا ہے، آپ نے مجھے بتایا ہے، میں آیا ہوں اتنے دور سے، میرا کام کیا ہے؟ اگر میں یہاں پر پہنچ کے 1 بجے آ کر کہوں کہ نہیں نماز قبلہ نہیں پڑھائیں گے، میں پڑھاؤں، بتائیے تو آپ یہی کہ بھائی پوری کا کام ہے، آپ کا کام نہیں، آپ تو کام کرنے آئے، آپ کو کام کرنا۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں سب کے کام طے ہیں، دنیا میں سب کے کام طے ہیں، اللہ نے ہر ایک کو ہر کسی نہ کسی کام کے لیے بھیجا۔ جو پروردگار اپنے آخری نبی کے کام بتا رہا ہے، اس نے آدم کو بغیر کسی کام کے بھیجا، اس نے نوح کو بغیر کسی کام کے بھیجا، اس نے ابراہیم کو بغیر کسی کام کے بھیجا، اس نے موسیٰ اور عیسیٰ کو بغیر کسی کام، کوئی نہ کوئی کام ضرور ہے، لیکن گفتگو کی ہے آخری کے کام پر۔ کبھی اگر اس کے پچھلے انبیاء کے کاموں پہ بات ہو سکے تو کریں گے، لیکن گفتگو ہے یہاں پر آخری کام، اور کام کتنے ہیں؟ 3، چوتھا قرآن سے لے رہے۔ میں تو بات ہی نہیں کرتا ہوں نا تاریخ کی اور روایتوں کی، میں تو سیدھی سیدھی نمبر سے 2 باتیں کرتا ہوں، میرے بات کے مقابلے پر آیت لا سکتا تو آیت لے آؤ، تو میں دلیل دے رہا ہوں، اگر آپ کے پاس آیت ہے آپ آیت پڑھ لیجیے، اگر آپ کے پاس حدیث ہے آپ حدیث سنا لیجیے۔ پورے قرآن میں 3 کام رسول کے بیان ہوئے ہیں، ہم نے کیوں بھیجا ہے؟ 3 کام ہوئے، آیات کی تلاوت، لوگوں کا تذکیہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو کر رہا ہے، جب آیا ہی دین کام ہوگی تو رسول جو کر رہا ہے وہ اسی میں، یعنی ساری کی ساری رسالت 3 کاموں میں ہے، یا وہ اس پر آیت کی تلاوت کا اطلاق ہوگا، یا نفوس کے تذکیرے کا اطلاق ہوگا، یا کتاب و حکمت کی تعلیم کا اطلاق ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رسول چوتھا کام کر ہی نہیں رہا ہے، رسول کو تو ہم نے بھیجا ہی 3 کاموں کے لیے، تو رسول کے جتنے کام ہیں جو رسول کر رہا ہے، یعنی ایک مقام پر قرآن نے یہ بھی کہا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بھیجا ہے، ایسے بھیجا تم شاہد ہو، مبشر ہو، نذیر ہو، اب بشارت دے رہا ہے تو بھی 3 کام ہے، نظارت کر رہا ہے تو بھی 3 کام ہے، گواہی دے رہا ہے تو بھی یہی ہے، گواہی لے رہا ہے تو بھی یہی ہے، اور اس کے ساتھ کیا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور تم اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والے ہو۔ پروردگار جب بھیجا ہی تم نے ہے تو بے اذن ہی کی شرط کی کیا ضرورت تھی؟ جب میری طرف سے آیا ہے
دستخط کر کے دیتے ہیں، مہر لگا کے دیتے ہیں۔ اللہ نے کیسے دی ہے؟ مہر لگا کے دی ہے۔ مہر لگی ہے دوش پر، مگر اب اتنا تو مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ ذرا سا یہ تو بتاؤ کہ مہر تو سن لی، پڑھی، اور مہر رسالت ایسی ہے کہ کبھی کسی نے بچے بزرگوں سے پوچھے یہ رسول جس دن پہلی وحی آئی ہے اس دن مہر لگی ہے؟ جس دن پہلی وحی آئی ہے اس دن مہر لگی ہے؟ نہیں، جب رسول دنیا میں آئے تب سے مہر لگی ہے۔ تو جب دنیا میں آئے تب سے مہر لگی ہے تو 40 سال کے بعد رسول کیسے بنا؟ مہر جب پہلے دن سے لگی ہے۔ اب ذرا یہ تلاش کر لینا کبھی کتابوں میں پڑھ کے کہ مہر پہ لکھا کیا تھا، تمہارے مہر پہ کیا لکھا ہوتا ہے، وہ سمجھو گے تو سمجھو گے اس پہ کیا لکھا تھا۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو مصطفیٰ کا نام ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے۔ مفسروں محدثوں نے دوسری کوئی چیز کی ضرورت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ مہر رسالت پر دو چیزوں میں سے کوئی ایک بات لکھی ہے۔ اگر رسول کا نام لکھا ہے تو وہ بھی اس طرح لکھا ہے کہ قرآن کی آیت ہے، اور نہ قرآن کی آیت ہے اور وہ لکھا محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے مہر رسالت، محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب آیت بھی ہے، رسول کا نام بھی ہے، تو اب مجھے اتنا کہنے کا جو حق ہے کہ فتح مکہ کے دن اگر اسلامی سیرت کی کتابوں اور حدیثوں کے مطابق رسول اللہ کے حکم سے بت توڑنے کے لیے علی سے کہے کہ میرے دوش پہ بلند ہو جاؤ، میرے دوش پہ بلند ہو جاؤ، تو اب دو مصرے آپ بھی یاد رکھیے گا۔ دوش احمد سے بہت مہر نبوت ہے قریب، دوش احمد سے بہت مہر نبوت ہے قریب۔ دیکھنا یہ ہے علی پاؤں کہاں رکھتے ہیں۔ ایک شاندار سلامات بھیجیے بل اللہ آواز سے۔ بس میں منزل سے قریب ہو گیا، آخری منزل، اور یہ محفوظ کر لیجیے جس کے لیے ساری بات کی تھی۔ تو بلا رہا خدا کے حکم سے، نہیں اذن سے، مور میں، مگر سارے کام 3 لفظ، بس یہ 3 لفظ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھتے ہیں۔ وہ 3 لفظ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ایک، یزکیہم، 2، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 3۔ ساری رسالت اس میں 23 برس سمجھو تو اس میں، 62 برس سمجھو تو اس میں، 40 سال کا اسلام کے اعلان سے پہلے کا سمجھو تو اس میں، اسلام کے اعلان کے بعد کا سمجھو تو اس میں، لیکن رسول کی کل حیات اس میں ہے۔ موقع ہوتا تو بہت تفصیل سے کہتا ہوں، اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، جو کام رسول کر رہا ہے وہ اسی میں ہے، رسالت میں ہے۔ تو جب اسی میں ہے تو پھر مان لو کہ اگر بیٹی کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں تو اسی میں، اگر بچوں کو سجدے میں پشت پہ آنے دے رہے ہیں تو اسی میں ہے۔ رسالت پہنچ گئی، بہت بڑی سے آپ نے سنی ہوگی، بہت سورہ جمعہ بھی سنا ہوگا، بہت سورہ جمعہ پہ حدیثیں بھی سنی ہوگی، مطالب بھی سنے ہوگے۔ میرے اس جملے کو یاد رکھنا، میں منزل پر آ گیا۔ پورے قرآن میں 4 جگہ اللہ نے ایک ہی بات کی کہ ہم نے تمہیں ان 3 کاموں کے لیے بھیجا ہے، اور وہ 3 کام یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویتلو علیہم آیاتہ۔ مگر میں چیلنج کر رہا ہوں، پورا قرآن پڑھ کے کوئی ایک لفظ مجھے دکھا دے قرآن سے کہ 4 مقامات پر جب یہ کہا کہ ہم نے تمہیں ان کاموں کے لیے بھیجا ہے تو ساتھ یہ بھی کہا ہو اگر یہ نہ کیا تو رسالت واپس لے لے۔ لاؤ پورے قرآن میں کہیں ہو کہ اگر یہ نہ کیا تو کوئی رسالت ہی نہ پہنچائی۔ کتاب و حکمت کی تعلیم پہ نہیں کہا، تزکیے پہ نہیں کہا، آیات کی تلاوت پہ نہیں کہا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا یہاں نہیں کہہ رہا، کہاں کہہ رہا؟
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. رمضان کی راتیں ہیں، بات آدھی رہ جائے گی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے نہیں پہنچایا، یہ نہیں کرا، یہ نہیں کرا، اگر تم نے نہیں پہنچایا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر رسالت میں کچھ نہیں پہنچایا، پھر رسالت ہی نہیں پہنچائی. آپ نے تیور دیکھے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور انسانوں سے تو اللہ تمہیں بچائے گا. نہیں، اگر یہ کام نہیں کیا تو نہیں پہنچایا. تو اب رسول نے پہنچایا تو کہاں پہنچایا؟ غدیر میں پہنچایا. تو ایک ہی موقع ہے، اور وہ موقع ہے ولایت امیر المومنین اور ولایت ائمہ اہل بیت کا، کہ جہاں کہا یعنی کار رسالت اور ہے، مقصد رسالت کار رسالت میں پوری شریعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کتاب الہی کی تلاوت ہے، تزکیہ ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، یہ سب کار رسالت ہے. یاد رکھنا، کار رسالت کو مقصد رسالت نہ سمجھنا. کار رسالت اور ہے، مقصد رسالت اور ہے. آخر میں نے یوں ہی بات کر دی، جی نہیں، جب اللہ اپنے رسول کو بھیج رہا ہے اور اس کا کام اور ہے، مقصد اور ہے، تو تمہاری زندگی میں بھی کام اور ہوگا، مقصد اور ہوگا. نماز واجب ہے، ولایت مقصد زندگی ہے. مسئلہ تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے زندگی کے کام کو، کار حیات کو مقصد حیات سمجھ لیا. کار حیات اور ہے، مقصد حیات اور ہے. کار رسالت اور ہے، مقصد رسالت اور ہے. کار رسالت میں ساری شریعت ہے، سارا دین ہے، لیکن مقصد رسالت تو اب اگر قرآن کی طرف متوجہ ہے لوگ تو دو لفظ کہنے کی اجازت ہے. رسول رسول ہے یا نبی ہے؟ ذرا قرآن پڑھنے والوں سے پوچھو نبی کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کے نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا. تو رسول کا مطلب کیا ہے؟ کہنے رسول کا مطلب ہے پہنچانے والا. جو پہنچائے وہ رسول، جو چیز پہنچائی جائے وہ رسالت، جو خبر دے وہ نبی، جس کی خبر دے وہ نبا. اما 1980 کی دہائی کو یہاں بیٹھا ہے اور بیٹھے یہ لوگ، تو ان کو یاد ہو گیا کہ پی ٹی وی پر ایک بلیٹن آیا کرتا تھا، نیوز بلیٹن عربی زبان میں، اس پہ لکھا ہوتا ہے نبا. عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں. تو اللہ کا نبی کو نبی اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی خبر دینے آیا ہے، خبریں دے رہا ہے. تو اب طے کیا ہوا؟ نبی خبر دینے والا اور خبر نبا، اور رسول پہنچانے والا، اور جو پہنچایا جائے وہ رسالت. اور قرآن اگر کہہ دے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج یہ کام نہ کیا تو کچھ نہیں پہنچایا، تو پھر مان لو کہ نبی مصطفیٰ ہے، خبر مرتضیٰ ہے، رسول مصطفیٰ ہے، رسالت مرتضیٰ ہے. سلام بھیجے محمد و آلہ. اور جب پہنچا دیا کتابوں میں لوگ ذرا دیکھیں کہ وضاحت کے ساتھ ایک عدم اتفاق یہ لکھا ہے کہ علی کے پاپ، کوئی کہہ رہا باتوں سے پکڑا تھا، کوئی کہہ رہا یہاں سے پکڑا تھا، پھر اب پنڈلیوں سے پکڑا، علی کو پنڈلیوں سے اٹھایا تھا. ایسے اتنا معلوم کیا، رک گیا تو اشرا ہو جائے گا. جس نے خیبر اٹھایا تھا
سن کے مجھ سے پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا رسول نے اٹھایا ہوا تھا اس سطح پہ پائے اقدس آ رہے تھے اتنے اونچے بے ادبی نہیں ہو, یہاں آ چکے تو یہاں آنے میں کیا سلوات بھیجے محمد ایک اور سلوات بھیجی جب اللہ اور جب خطبہ ختم کر چکے تو 4 جملے اللہ وعلم والا وآدم نالا منصر من نصر بخصر من خزلہ. ہاں یہ نفع پڑھتا ہے رمضان میں. آگے یہ لطیف سے رمضان میں کہتا ہے اللہم وعلم والا وآدم نالا منصر من نصر بخصر من خزلہ. پروردگار جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھے. بس اب شرح کا مطلب یہ جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھے, جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھے, جو اس کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کرے, اور مالک جو اسے چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے. میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں, اگر دنیا میں کبھی تمہیں کوئی ایسا نظر آئے جس کے لیے تمہیں یہ لگے کہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے تو سمجھ لینا اس نے علی کو چھوڑا. پروردگار اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. 4 جملے ارشاد فرما. یہ 4 جملے اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں جب علی ہاتھوں پہ ہیں. ابھی خلقوں کے یاد نہیں کرا, علی ہاتھوں پہ ہیں. 19 کی شب گزری, 21 کی شب گزری, اور اب 23 کی شب میں تو سبھی اعمال میں جان دیتے ہیں. اس میں دیے ہوں گے ماشاءاللہ مسلک شیعہ میں جنہوں نے شب قدر کے اعمال انجام دیے. ایک عمل ہے نا کیا, قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھا کر شب قدر میں قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دعا کرتے ہو. قرآن دعا کرتے ہو نا شب قدر میں. یہ کہاں سے آیا؟ پتہ چلا قرآن ہاتھوں پہ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے. رسول دعا کر رہے قرآن نہیں, علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر. اس لیے کہتے ہیں القرآن و معلی والی و مال قرآن. صلوات بھیجے وہ بھی گفتگو, اور جب لفظ کہے حدیث کہی ہے تو نص یاد رکھیے. پروردگار اس سے دشمنی رکھ, آواد مناتا اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب نہیں بتا رہے, صرف نص ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ چاہیے آپ مولا علی کے ان دنوں کے 18 اور 19 تاریخ کے واقعات جو رمضان 40 میں ہیں, یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ تفصیل تو میں سب نہیں کہہ سکا, کبھی کسی موقع میں درج کر دوں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب زخمی تھے مسجد میں سر زخمی ہوا تو نماز تمام کرانے کا حکم دیا. نماز تمام ہوئی تو امام حسن, تفصیل بات میں اس کا امام حسن یہ جب باپ کے سر کو آغوش میں لیا ہے زخمی سر کو, تو غش آتا ہے, رس سے آنکھیں کھولتے ہیں. ابھی مسجد سے باہر سواری نہیں آئی لیکن علی کے باپ رس سے آنکھیں کھولتی تو علی کہتے پوری مسجد پہ چاروں طرف دیکھا, پوری مسجد پہ. اور ایک دروازہ ہے مسجد کوفہ کا, اس کا نام ہے باب بنی گندہ. باب بنی گندہ کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے میرا قاتل یہاں سے آئے گا, میرا قاتل یہاں سے گرفتار کرنے آئے گا. تھوڑی دیر گزری تو ابن ملجم کو حذیفہ یمانی وہاں سے گرفتار کیا. اور لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی کی دی ہوئی خبر کتنی سچی ہے, لیکن خبر کتنی سچی ہے. باب بنی گندہ سے جیسے ہی ابن ملجم پر حسن, امام حسن, امام حسین, بیٹے, یہ سب مسجد میں نہیں تھے. ہمارے یہاں لوگ بہت سی چیزوں کو سمجھے بغیر جانے بغیر اعتراض کر دیتے ہیں. مولا علی نے گھر سے نکلتے ہوئے 19 کی رات کو گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا میرے حق کی قسم گھر میں رہو. اس لیے ذہن میں رکھیے گا کوئی بیٹا مسجد میں نہیں تھا, سارے بیٹوں کو گھر میں چھوڑ کے آئے.
کیوں چھوڑ کے آئے ہیں امام کیا پتا اس کے بعد میں بات ہو سکتا ہے. لیکن کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہوا تو بیٹے گھر میں کیوں نہیں, بیٹے مسجد میں کیوں نہیں تھے, بیٹوں کو علی گھر میں چھوڑ گیا. تو امام حسن کی کمیٹی گرفتار کر رہا ہے. تو امام حسن کی نظر تو ابو غیر والا فکرہ یاد رکھے, میں بات کہہ دوں تو مسائل پڑا. تو امام حسن کی نظر جیسے ہی پہلی نظر ابن ملجم پہ پڑی, امام نے فکر اب یہ امام ہے, حجت خدا ہے, صدیق اکبر ہے, نبی کا نواسا ہے, شبیر رسول ہے, وقت کا امام ہے, بولنے والا امام. اور آپ کو پتا ہے امام نے پہلا فکرہ کیا کہا ابن ملجم کو دیکھ کر, وَيْلَكَ یا عدو اللہ. یہ نس ہے, اس کو زندگی میں لا, وَيْلَكَ یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن تجھ پر وائل. ہاتھ جوڑ کے مجھے پوچھنے کا حق نہ ہوگا, مارا اس نے علی کو ہے, مگر دشمن اللہ کا ہے. اگر یہ نہیں سمجھے تو دین کا بھی سمجھ نہیں. میرا کام بتانا ہے, آپ کا کام یاد رکھنا ہے. میں نے اپنا کام کر دیا, اب آپ اپنا کام کیجیے اور اس بات کو اپنے بچوں کو منتقل کیجیے. وَإِلَّا کِلَا عَدُوَّ اللَّهِ, اے اللہ کے دشمن تجھ پر وائل. یہ بات وہ بے گفتگو یہی عرض کرنا تھا ان تاریخوں کا. اب یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹوں سے یہ کہہ کر آئے تھے کہ گھر میں رہنا, تو ساتھ یہ بھی فکر کہا تھا کچھ دیر میں فاطمہ کی بیٹیوں پہ وہ وقت آنے والا ہے, کچھ دیر میں فاطمہ کی بیٹیوں پہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جہاں ان بیویوں کو کوئی سنبھالنے والا ہونا چاہیے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں, ایسے گریے کی بلند آوازیں نہیں پسند. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کے لیے نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے رونا, ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. مسائل ظاہر تاریخوں میں آپ سن چکے ہیں, میں کوئی تفصیل نہیں عرض کرنا چاہ رہا. میں اس وقت سے 2 جملے عرض کروں گا اور آپ سے اجازت لوں گا. یہی مسائل ہے. بیٹوں سے کہہ کر آئے تھے میرے حق کی قسم کر کے رہو, اور علی کائنات کی وہ ہستی ہے کہ پہلی رمضان سے مسلسل خبر دے رہے ہیں کہ میں خدا کے گھر میں قتل کیا جاؤں گا, مجھے سجدے میں تلوار ماری جائے گی. اور میرے بھائی سچے رسول اللہ نے یہ کہا تھا, اللہ کے سچے رسول میرے بھائی نے یہ کہا تھا کہ ایسا ہوگا. اور معلوم میں کیا کرتے تھے, سیدھا ہاتھ, اب یہ سیدھا اور الٹا میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے, دایاں ہاتھ دستے اقدس داڑھی پہ رکھتے تھے اور ایسے کر کے نیشے اقدس کو تھامتے تھے اور کہتے تھے کہ داڑھی خون سے خضاب کی جائے گی. میں نے اس طرح سے یہ عمل کرتے ہوئے 2 موقع کل دیکھے ہیں تاریخ اہل بیت میں. یا تو علی اپنی شہادت کی خبر دیتے ہوئے اپنی ریش اقدس کو ہاتھ سے تھام کے کہتے تھے یہ خون سے خضاب کی جائے گی, یا علی کے بعد اگر کہیں دیکھا تو اس وقت دیکھا جب حسین نے علی اکبر کو بھیجا تو اپنی ریش اقدس کو ہاتھوں میں تھام کے کہا خدا اللہ اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی تصویر, اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی تصویر ہے. 2 موقع کل دیکھے ہیں, مسلسل خبر دے رہے تھے. چونکہ مسلسل خبر دے رہے تھے اس لیے سب کو خبر تھی کہ اس وقت مسجد کی طرف اٹھتے ہوئے قدم علی قتل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ قتل کیے جائیں گے. وقت مقتل قریب ہے, بس مجھے اتنا کہنے دو. گھر کی پرغاویوں نے روکا, ابا کا دامن تھام کے زنجیر در نے پٹکے میں ہلک کے روکا.
بیٹوں سے، دیکھو میرے حق کی قسم گھر میں رہنا. میں کہوں گا مولا ابھی فاطمہ کی بیٹیوں پہ وقت آنے والا ہے، آپ نے اس لیے بھائیوں کو گھر میں چھوڑا ہے. ارے کربلا کے میدان میں شام غریبہ کا اندھیرا ہوگا اور آپ فاطمہ کی بیٹیاں یکا ہوتا اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. ہو گئی مجلس. دو باتیں بس یہ سن لیجئے، اور وہ یہ کہ آپ سنتے ہیں کہ جراح یعنی طبیب آیا تھا، اسے نہ علی نے بلایا تھا نہ اسے حسن و حسین نے بلایا تھا. وہ عراق کا کوفے کا سب سے بڑا طبیب تھا اور عیسائی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا. چونکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے علی اس وقت خلیفۃ المسلمین، اور اسے یہ پتا چلا کہ مملکت کا سربراہ زخمی ہے تو وہ خود دروازے پر آیا ہے علی کو گھر لانے کے بعد، اور اس نے کہا کہ میں آقا کا زخم دیکھنا چاہتا ہوں. بس ہو گئی مجلس، دو جملے، میں آقا کا زخم دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اس وقت آیا ہے جب علی کو گھر لایا گیا ہے اور بڑا مجمع ہے علی کے دروازے پر. مجمع کی قسم بتا دیتا ہوں، کوفے کے مرد ہیں، کوفے کی عورتیں ہیں، علی کے دوست ہیں، علی کا گھر بھرا ہوا ہے گھر والوں سے. لیکن اس مجمع میں ایک طبقہ اور ہے. آپ کو پتا وہ طبقہ کون ہے؟ مملکت اسلامی میں کوئی بچہ یتیم ہوتا تھا تو علی اس کی پرورش کرتے تھے. ان یتیموں کی تعداد بہت تھی، یہ ہزاروں میں تھے، اور ان یتیموں کو علی بڑا ان کا خیال کرتے تھے. جب انہیں پتا چلا کہ آقا کے سر پہ تلوار لگی ہے تو علی کے گھر کا دروازہ اور گلی اور کوفے کی گلیاں ان یتیموں سے بھری ہوئی تھی. جراح آیا، طبیب آیا، آخری جملہ اس نے زخم دیکھا، زخم دیکھ کے امامہ پٹک دیا. اس نے کہا تلوار زہر میں بجھائی گئی تھی اور زہر دماغ میں اتر چکا ہے، ہاں میں دوا کی تدبیر کرتا ہوں. اس نے کہا شہزادے حسن، بکری کا شیر اگر ایک پیالے میں مل جائے تو میں دوا کی تدبیر کروں. حسن بڑے کا قبر تیرے آقا کی دوا کے لیے بکری کا شیر چاہیے. آواز کا بدل ہو جاتا. ذرا سی دیر گزری، کوفے کی اس گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں کوزے لیے ہوئے ہمارے آقا کے لیے، ہمارے مولا کے لیے. میں کہوں گا مولا آج دوا کے لیے چاہیے، کتنے کوزے آ گئے. ارے قدر اصغر میں آسا حسین میں اشبار ہوتی ہے، کرم کی رحمت نازل کرنا. یہ میرے فکر نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ سجدے میں فرما رہے تھے. اور راوی کہتا، میں نے سنا کہ کہتے پروردگار جو چہرے حسین کی قبر سے اور ذریع سے مسعود ہیں ان پر اپنی رحمت نازل کرنا. پروردگار جو آنکھیں حسین پر روتی ہیں ان پر اپنی رحمت نازل کرنا. پروردگار جو زبانیں ذکر آل محمد کرتی ہیں ان پر اپنی رحمت نازل کرنا. پروردگار جو ہاتھ حسین کے ماتم نسیموں پر پڑھتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل کرنا. اپنے حجت کے ظہور تک ہمیں سید شہداء کا ماتم دار اور عزادار رکھ. اپنے حجت کے ظہور تک ہمیں امیر المومنین کی ولایت، ائمہ معصومین کی